نمبر 4، چوتھی غلطی، پیشاب پاخانے کی شدید حاجت کے باوجود نماز پڑھنا۔ جماعت چھوٹ جائے گی اس لیے پیشاب کی تکلیف ہے، الارم بج رہا ہے، پیشاب کی تکلیف ہے، پیشاب آئی ہوئی، لیکن آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ جماعت چھوٹ جائے گی اس لیے دوڑ کے آ کے جماعت پڑھ رہا ہے۔ یا باوضو ہے اور پیشاب کی حاجت بھی ہے اور وضو نہیں کرنا چاہتا ہے، سردی کا موسم ہے، گھر میں وضو کیا اور پانی خوب پیا، اب اس کے بعد مسجد تک آنے تک کیا ہو گیا، اس کو پیشاب کی حاجت سخت محسوس ہو رہی ہے اور باوضو ہے اور جماعت بھی کھڑی ہے۔ اب آدمی کیا سوچتا ہے؟ نماز پڑھ لیں گے بعد میں دیکھیں گے، نہیں، بلکہ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پیشاب کر لینا چاہیے۔ پیشاب پاخانے کی حاجت کی شدت کے ساتھ نماز پڑھنا غلطی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں۔ اگر آدمی کو بھوک لگی ہے اور کھانا سامنے پروس دیا گیا اور پھر اقامت ہو تو اب کیا کرے؟ پہلے کھانا کھا لے پھر جماعت میں شریک ہو، اور ایک دم بادشاہ سلامت کی طرح نہ کھائے، نواب صاحب کی طرح نہ کھائے تو حدیث میں آیا بھائی کھاؤ پہلے، نہیں، بلکہ کھا لے اور جلدی سے نماز کے لیے چلا جائے۔ کیونکہ اگر یہ نہیں کھائے گا، سامنے کھانا آ گیا، دیکھ یہاں بوٹیاں ہیں، یہاں کیا کیا چیزیں ہیں، پوری نماز میں دھیان کدھر رہے گا؟ کھانے کی طرف رہے گا، نماز میں خشوع نہیں رہے گا۔ اور خصوصاً اس زمانے میں لوگ دن بھر کے روزے دار بھی ہوتے تھے، تو شام میں کھانا سامنے آیا، اب اس وقت میں آدمی کھانا چھوڑ کے نماز کے لیے آئے گا، پھر معلوم نہیں اور کتنی دیر ہو جائے، تو آدمی کے سامنے جب کھانا آ جائے اور واقعی اس کی ضرورت ہو تو کیا کرے؟ نماز کے لیے چلا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے۔ آپ کھانا کھا رہے تھے اور اتنے میں حضرت بلال آئے، آپ نے کھانا ویسے ہی چھوڑ دیا، کھاتے کھاتے کھا رہے تھے اور چھوڑا اور نماز کے لیے چلے گئے۔ تو یہ بھی ہم کو دلیل ملتی کہ ایک آدمی ضرورت کے بقدر کھائے اور بچا ہوا، خصوصاً رمضان میں، رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، پورا ختم ہونے تک عشاء کا وقت ہو جائے گا، اتنا کھاتے ہیں، تو آدمی کھا لے بقدر حاجت کہ اس کی بھوک مٹ جائے اور نماز کے لیے چلا جائے۔ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، اور اس وقت میں بھی نماز نہیں جبکہ دو خبیث چیزیں اس سے لڑ رہی ہوں۔ جب دو خبیث چیزیں، یعنی کون سی چیزیں؟ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ پیشاب اور پاخانہ۔ یدافعہ، وہ ان سے لڑ رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں، کہ اس کو سٹرگل کر رہا ہے، پیشاب روک کے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیوں؟ جا کے پہلے حاجت سے فارغ ہو جا اور اس کے بعد نماز پڑھ۔ اور دیکھیے پاخانے کی حاجت ہو، وہ روک کے نماز کے لیے آئے گا تو ویسے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ہوا نکل جائے گی اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو خواہ آدمی یہ مصیبت نہ اٹھائے، اپنی نماز کو خراب نہ کرے، اپنے خشوع کو اور اپنے وضو کو خراب نہ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد احدکم ان یذهب الخلاء وقامت الصلاة فلیبدأ بالخلاء، تم میں سے جب آدمی بیت الخلاء جانا چاہتا ہو، یعنی اس کو ضرورت ہے، اور نماز کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَا، تو اسے چاہیے کہ وہ پاخانہ اپنی جو حاجت ہے اس سے، بیت الخلاء سے، یعنی وہاں جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں، امام الشافعی نے، اسی طرح سے امام ابن حبان، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، اور اسی طرح سے حاکم اور بیہقی نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ بھی ایک غلطی نماز کے سلسلے میں ہے۔